بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم راہ اللہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام علیک کرے تم اسے نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں۔ تم زندگانی دنیا کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تم ضرور تحقیق و تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر۔ ترمذی وغیرہ کے ایک حدیث میں ہے کہ ابن سلیم کا ایک شخص بکریاں چراتا ہوا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا اور سلام کیا تو صحابہ آپس میں کہنے لگے یہ مسلمان تو ہے نہیں، صرف اپنی جان بچانے کے لیے سلام کرتا ہے، چنانچہ اسے قتل کر دیا اور بکریاں لے کر چلے آئے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ یہ حدیث تو صحیح ہے لیکن بعض نے اس میں علتیں نکالی ہیں کہ سماک راوی کے سوائے اس طریقے کے اور کوئی مخرج ہی اس کا نہیں، اور یہ کہ اکرمہ سے اس کی روایت کرنے کے بھی قائل ہیں، اور یہ کہ اس آیت کی شأن نزول میں اور واقعات بھی مروی ہیں۔ بعض کہتے ہیں محکم بن جسامہ کے بارے میں اتری ہے، بعض کہتے ہیں اسامہ بن زید کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور اس کے جواب بھی اقوال ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ سب ناقابل تسلیم ہے۔ سماک سے اسے بہت سے ائمہ کبار نے روایت کیا ہے، اکرمہ سے صحیح دلیل لی گئی ہے۔ یہی روایت دوسرے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بخاری میں مروی ہے۔ سعید بن منصور میں یہی مروج ہے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک شخص کو اس کے والد اور اس کی قوم نے اپنے اسلام کی خبر پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ راستے میں اسے حضور کے بھیجے ہوئے ایک لشکر سے رات کے وقت ملاقات ہوئی۔ اس نے اس سے کہا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن انہیں یقین نہ آیا اور اسے دشمن سمجھ کر قتل کر ڈالا۔ ان کے والد کو جب یہ علم ہوا تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1000 دینار دیے اور دیت دی اور انہیں عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ محکم بن جسامہ کا واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک چھوٹا سا لشکر خصم کی طرف بھیجا۔ جب یہ لشکر بطل اقسم میں پہنچا تو عامر بن ازبد اپنی سواری پر سوار ماہ اسباب کے آ رہے تھے۔ پاس پہنچ کر سلام کیا تو سب تو رک گئے، لیکن محکمہ بن جسامہ نے آپس کی پرانی عداوت کی بنا پر اس پر جھپٹ کر حملہ کر دیا، انہیں قتل کر ڈالا اور ان کا اسباب قبضہ میں لے لیا۔ پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ عامر نے اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا تھا، لیکن جاہلیت کی پہلی عداوت کے باعث محکم نے اسے تیر مار کر مار ڈالا۔ یہ خبر پا کر عامر کے لوگوں سے محکم بن جسامہ نے مصالحانہ گفتگو کی، لیکن عینیہ نے کہا نہیں اللہ کی قسم، جب تک اس کی عورتوں پر بھی وہی مصیبت نہ آئے جو میرے عورتوں پر آئی۔ محکم اپنے دونوں چادریں اڑے ہوئے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، اس پر امید پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے نہ بخشے۔ یہاں سے سخت نادم اور شرمسار ہوتے ہوئے اٹھے، اپنی چادروں سے اپنے آنسو پونچھتے جاتے تھے۔ 7 روز بھی نہ گزر پائے تھے کہ انتقال کر گئے۔ لوگوں نے انہیں دفن کیا، لیکن زمین نے ان کا نعش اگل دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس ساتھی سے نہایت ہی بدتر لوگوں کو زمین سنبھال لیتی ہے، لیکن اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ تمہیں مسلمان کی حرمت دکھائیں، چنانچہ ان کے لاش کو پہاڑ پر ڈال دیا گیا اور اوپر سے پتھر رکھ دیے گئے اور یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب کہ انہوں نے قوم کفار کے ساتھ جو مسلمان مخفی ایمان والا تھا اسے قتل کر دیا تھا، باوجود یہ کہ اس نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا تھا، کہ تم بھی مکہ میں اس طرح تھے کہ ایمان چھپائے ہوئے تھے،
بازار میں یہ واقعہ پورا اس طرح مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا تھا جس میں حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب دشمنوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سب تو ادھر ادھر ہو گئے، ایک شخص مالدار وہاں رہ گیا تھا۔ اس نے انہیں دیکھتے ہی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا، تاہم انہوں نے حملہ کر دیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ ایک شخص جس نے یہ واقعہ دیکھا تھا وہ سخت برہم ہوا اور کہنے لگا، مقدار تم نے اسے قتل کر ڈالا، یعنی تم نے اسے قتل کر ڈالا جس نے یہ کلمہ پڑھا تھا۔ میں اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا۔ جب یہ لشکر واپس پہنچا تو اس شخص نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ کل قیامت کے دن تم لا الہ الا اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مقداد، وہ شخص مخفی مسلمان تھا جس طرح تو مکہ میں اپنے ایمان کو مخفی رکھتا تھا، پھر تو نے اسلام ظاہر ہونے کے باوجود اسے مارا۔ پھر فرماتا ہے کہ جس غنیمت کی لالچ میں تم غفلت برت رہے ہو اور سلام کرنے والوں کے ایمان میں شک و شبہ کر کے انہیں قتل کر ڈالتے ہو، سنو یہ غنیمت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں جو وہ تمہیں حلال ذرائع سے دے گا اور وہ تمہارے لیے اس مال سے بہت بہتر ہوں گے۔ یعنی تم بھی اپنا وہ وقت یاد کرو کہ تم بھی ایسے ہی لاچار تھے، اپنے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے ایمان ظاہر کرنے کی جرت نہ کر سکتے تھے، قوم میں چھپے لگے پھرتے تھے۔ آج اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں قوت دی اور تمہیں کھلے بندو اپنے اسلام کا اظہار کر رہے ہو جو بے اسباب اب تک دشمنوں کے پنجے میں پنسے ہوئے ہیں اور ایمان کا اعلان کھلے طور پر نہیں کر سکے۔ جب وہ اپنا ایمان ظاہر کریں تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور آیت میں ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم کمزور تھے۔ الغرض ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح یہ بکری کا چرواہا اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اس طرح اس سے پہلے جب کہ بے سر و سامانی اور قلت کی حالت میں تم مشرکوں کے درمیان تھے، ایمان چھپائے پھرتے تھے۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم بھی پہلے اسلام والے نہ تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا اور تمہیں اسلام نصیب فرمایا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ اس کے بعد کبھی کسی لا الہ الا اللہ کہنے والے کو قتل نہ کروں گا، کیونکہ انہیں بھی اس بارے میں پوری سرزنش ہوئی تھی۔ پھر تاکیداً دوبارہ فرمایا کہ بخوبی تحقیق کر لیا کرو۔ پھر دھمکی دی جاتی ہے کہ اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ سمجھو، جو تم کر رہے ہو اس سب کی پوری خبر رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام کے سوا کسی اور مذہب کی جھوٹ موٹ قسم کھائی تو ویسا ہی ہو جاتا ہے جس کی اس نے قسم کھائی ہے، اور جس نے کسی چیز سے خودکشی کر لی تو اسے جہنم میں اسی سے عذاب دیا جائے گا، اور مومن پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے، اور جس نے کسی مومن پر کفر کی تہمت لگائی تو یہ اس کے قتل کے برابر ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث 6105۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن بن علی ابو الحوار شیبان سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز یاد کی ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد کیا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ سچائی دل کو مطمئن کرتی ہے اور جھوٹ دل کو بے قرار کرتا ہے اور شک میں مبتلا کرتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث 2518۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بائی بن کر رہو۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث 6064۔